بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کورس ود اقرا۔ صبر کی فضیلت اور اہمیت اور اس کا انعام۔ ہمارے عرف عام میں ایک محاورہ بہت مشہور ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ جملہ بالکل درست ہے۔ واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن صبر کیا ہے اور اس کا پھل کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان کی زندگی مختلف حالات، واقعات اور حادثات پر مشتمل ہوتی ہے۔ کبھی ہنس کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی رو رہا ہوتا ہے، کبھی مصیبتوں کی آندھیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی مزے کر رہا ہوتا ہے۔ الغرض انسان کی زندگی ایک حال پر نہیں رہتی، کبھی خوشی کبھی غم۔ بہرحال خوشی کی حالت میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، غم کی حالت میں صبر کریں۔ صبر کی تعریف۔ صبر کہتے ہیں کہ اس کام سے رک جانا جس سے عقل یا شریعت رکنے کا کہہ رہی ہو۔ یہ ہرگز صبر نہیں کہ جب خاموش رہ کر برداشت کرنا تھا اس وقت خاموش نہیں رہے اور شکوہ شکایت کرتے رہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب کہتے ہیں میں تو بس صبر ہی کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، عقل کہتی ہے کہ کاروبار تو تباہ ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لہٰذا خاموش ہو جائیں، چیخنے چلانے اور وویلا کرنے سے رک جائیں، شور نہ مچائیں، ہر کسی کو اپنی داستان غم نہ سنائیں، کیونکہ اب نہ اس کاروبار واپس آنا ہے اور نہ کسی نے اس کو پیسہ لا کر دینا ہے، لہٰذا صبر صبر اور صبر کریں۔ صبر کا انعام۔ شریعت بھی حکم دیتی ہے کہ اطمینان، سکون، بلند حوصلہ، تبسم، تحمل، برداشت، بھلائی اور خیر سے کام لیں، کہ یہ حادثات اور مصیبتیں ایک مسلمان کے لیے آزمائش ہیں یا گناہوں کا کفارہ ہیں یا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ بس یہ چند گھڑیاں یا چند لمحات یا چند دن ہیں، گزر جائیں گے، غم کے بادل چھٹ جائیں گے، پھر اللہ پاک برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا صبر کرو اور اللہ پاک سے دعا کرو، اسی ہی کی طرف رجوع کرو کہ وہ تم پر رحمت و کرم کے خزانے کھول دے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ۔ کتنی بھی بڑی پریشانی آ پڑے، بڑے سے بڑی مصیبت نازل ہو جائے، مگر اس کے چہرے سے محسوس ہی نہ ہو کہ یہ مصیبت زدہ ہے یا کسی مشکل میں ہے، یہ صبر کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے۔ صبر کا پھل۔ مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے سے بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد ملتے ہیں۔ اگر فوائد کی بات کریں تو جیسا کہ اللہ پاک راضی ہوگا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، جنت ملے گی، خود اعتمادی پیدا ہوگی، عزت میں اضافہ ہوگا، حوصلہ بڑھے گا، معاملات مزید خراب نہیں ہوں گے، عقل سلامت رہے گی، نقصان سے بچ جائے گا، دوسروں کا اعتماد بڑھے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس مصیبت و آزمائش کے بدلے اچھا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے گا۔ صبر نہ کرنے کے نقصانات۔ لوگوں کی نظر میں مقام گر جاتا ہے، بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، دوستوں کو گنوا دیتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح معاشرے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا کے علاوہ بھی صبر کرنے کے بہت سے فوائد ہیں اور صبر نہ کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں، لہٰذا ہمیشہ صبر سے کام لیں، کیونکہ صبر کرنے سے نقصان سے بچ جانا اور ہزاروں فوائد کا ملنا، جنہیں ہم پھل کا نام دیتے ہیں، یہ واقعی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔